قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق العزيز الغفور اور اس کے حبیب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں پیر طریقت رابع رسیلت پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اور میرے ان احباب کو آج کی رات ذکر مصطفیٰ پڑھنے سننے کے لیے مدعو کیا. ساتھ ہی ساتھ محترم صاحبزادہ پیر طریقت رابع شریعت حضرت صاحبزادہ محمد ضیاء الدین صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ڈاکٹر لیاقت علی شاکر صاحب اور سماجی کارکن جناب محمد اجمل بٹ صاحب، دیگر نہایت محتشم مہمان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے محفل کو کیا سجانا تھا، اپنے نامہ اعمال کو سجانے کا اہتمام. رب کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ذکر محبوب کا صدقہ عالم اسلام کا پاکستان پر اور ہر مسلمان پیر و جوان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. قومیں اپنے لیڈروں سے پہچانی جاتی ہیں اور امتیں اپنے نبیوں سے پہچانی جاتی ہیں. ہماری شناخت، ہماری پہچان ہمارے نبی پاک کی وجہ سے ہے. صبح سے لے کر شام تک کوئی کتنی ہی خوبصورت گفتگو کرتا رہے تو اس کے لب چومنے کے لیے فرشتے آسمانوں سے نہیں آئیں گے. اگر کلمہ پڑھنے والا ایک خوبصورت نام اپنی زبان پہ لے آئے تو فرشتے آسمانوں سے اس کے لب چومنے آ جائے. ہماری شناخت، ہماری پہچان نبی کی شان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ابھی شاید آپ کو احساس نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی. یہ سارا نظام ایک شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے. اور وہ شخصیت ہے نبی عالم رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ. حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور جس جس کی بھی بات ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے. جب امتیں اپنے نبی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے عزت ملی ہو، جس کی وجہ سے مرتبہ منصب اور مقام ملا ہو، اس شخصیت کو منو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی کسی بھی ایک شان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ امتی کیسا امتی ہے کہ نبی بھی مانتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اعتراض بھی کرتا ہے. وہ امتی کیسا امتی ہے جو نبی بھی مانتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نقص بھی جوڑتا ہے. وہ امتی کیسا امتی ہے جو نبی بھی مانتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، عیب بھی نکالتا ہے. بات تو یہ ہے جنہوں نے سر کی آنکھ سے جلوہ محمد مصطفیٰ دیکھا ہے، یہ ان کے ساتھ کی بات ہے کہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، بلکہ یہ جملہ کہتے ہوئے مسرور ہو گئے. خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کہنے والا کون ہے آج کی دنیا میں؟ کوئی مفکر نہیں، دانشور نہیں، کوئی پروفیسر نہیں. یہ وہ ہے جس نے در مصطفیٰ سے مانگ کر ٹکڑے کھائے ہیں، سر کی آنکھ سے جلوہ محمد مصطفیٰ دیکھا ہے. یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اس صف کا ایک فرد ہے جسے رب کائنات یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرماتا ہے. صحابہ مصطفیٰ میں سے ایک صحابی کیا کہتا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اے پیارے حبیب کریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کیا کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک. آگے پورا جملہ بولے جو میں نے کہا، ہر عیب سے پیدا فرمایا. غور کریں جملے پر. یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک کے سامنے کہہ رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب. لوگ کہتے ہیں حضور کے سامنے 100 حضرت سادے سیرت گھٹ. لوگ کہتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں میلاد بیان نہیں ہوا، صحابہ نے نہیں منایا،
بیٹھے بھی کہاں ہے؟ میرے کریم کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کا قصیدہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا حسان ماحول مسجد نبوی کا ہے، میں خاک نشین نیچے بوریے پر بیٹھتا ہوں، چٹائی پر بیٹھتا ہوں، تو میرا ذکر کرنا چاہتا ہے، میرا ذکر میرے لیے میرے رب نے بلند کیا ہے۔ حسان ایسے ذکر نہ کر، میرا منبر ہے نا بلندی میں بیٹھ کے محمد کا ذکر کرنا۔ حضرت حسان منبر مصطفیٰ پر بیٹھے، اللہ اکبر، منبر اسے ملتا ہے، سنیے جملہ، اور منبر کا وہ حقدار ہے جو مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا ہے۔ بڑی خاص بات اپنے احباب کو میں نے پیش کی ہے، منبر کا اصل حقدار وہ ہے، حضور اسے خوش ہو کے اپنا منبر دیتے ہیں جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہے۔ اب جہاں بھی جس منبر سے نبی کائنات کی توصیف کی آواز کان میں آئے، سمجھ لو یہ منبر رسول ہے، اور جہاں جس منبر سے نبی کی تعریف بلند نہ ہو، سمجھو یہ منبر رسول نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جن کو آئی وہ ذرا سمجھداری سے کہنا سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر بیٹھے اور نبی پاک کا قصیدہ شروع کر دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تلد النساء، پھر بولیے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، مجھے بھولا نہیں ہو نبی کا قصیدہ اور میں بول جاؤں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو بھی یاد ہے یا نہیں ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے۔ صحابی کی شان کیا ہے؟ ایک صحابی ایک طرف، لاکھ غوث ایک طرف۔ سبحان اللہ، کیا کہنے لگا؟ ایک صحابی ایک طرف، زمانے کے تابعی ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، سارے غوث ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، سارے ابدال ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، سارے ولی ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف، غوث و اعظم ایک طرف۔ اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث و اعظم عبد القادر جیلانی وہ بھی صحابی کی کرتے راہ کے برابر نہیں ہے، جو کرتے راہ کے برابر نہیں ہے وہ بغداد میں اعلان کرے کہ مجھے ساری کائنات اس طرح نظر آتی ہے جیسے ہاتھ پر سرسوں کا دانہ رکھا ہو، یہ غوث کی شان ہے۔ اب بتانا حسان کہہ رہا ہے میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا نہیں ہے، پوچھئے تو صحیح حسان تیری آنکھ صرف مدینے میں دیکھتی ہے یا مکے میں دیکھتی ہے یا حجاز میں پھرا ہے وہاں کے شوروں کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، نبی کے غلاموں کے غلام بعد میں آئیں گے، وہ کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھیں گے، اور میں نے تو خود مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر جام عشق و محبت کیا ہے، میری نگاہ کا کیا کمال ہوگا؟ زندہ
مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سرکار نے مسکرا کے پوچھا او میرے دیوانے بتا رات کیسے بسر کی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رات میری ایسے گزری ہے کہ میں نے نگاہ اٹھائی تو مجھے رب کی جنت نظر آئی۔ جس کے غلاموں کی نگاہ کا یہ کمال ہے، اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سینکڑوں میل دور اپنے مرید پر نگاہ رکھ سکتے ہیں، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جنہیں میں بھی مانتا ہوں وہ بھی مانتے ہیں، تو میں تو صحابی کی نگاہ کی بات کر رہا ہوں۔ احسن من قلم طاقت تو سونا میری نگاہ میں آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں، قدرت سے آواز آئی ہوگی تو بھی اسی چہرے پہ مرتا ہے جس چہرے کو ہم چاہتے ہیں، اگر تو اس چہرے کو تکنا چاہتا ہے تو صوفے خدائی کے میرے بندے میرے نبی کی شان بیان کرنے والے حسن مصطفیٰ کو نگاہوں نے رکھ کر میرا کے مصطفیٰ کہنے والے اے میرے بندے میرا بھی تو ذوق خدائی دے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا رب ہو کے میں بھی محمد کو ہی دیکھتا رہتا کوئی معمولی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سونا تیرا مقتے ہر ویلے میری نگاہ میں چلیدہ ہے۔ نیچے ساتھی کہہ رہا ہے فَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَيْوَيْ سونا آپ جیسا سونا آپ جیسا پیارا میری ماں نے دیکھا نہیں، فَأَجْمَرُ مِنْ قَلَمْ تَعْلِقِ النِّسَاءِ میری آنکھ آپ جیسا کوئی اور حسین دیکھے بھی تو کیسے دیکھے، زمانے پر کی جتنی مائیں جناب ہوا نثار میں نہیں آتی، جناب بہتر حسن و جمال یوسف کو جنم دینے والی یوسف کی ماں نثار میں نہیں آتی ہیں، بے شک صحابی کہہ رہے ہیں فَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَعْلِقِ النِّسَاءِ آپ جیسا جمیل آپ جیسا خوبصورت آپ جیسے جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ شادی یہ کیا بات کر رہا ہے؟ جنا ہی نہیں، یہ جملہ کیوں بول رہا ہے؟ کہا اس لیے بول رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے ہم محمد کی دلالت بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضور کی دلالت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ طالب النساء کسی عورت نے تولد نہیں کیا، یعنی کسی عورت کے ہاں ایسا مولود نہیں آیا یا کسی عورت کے ہاں ایسی ولادت نہیں ہوئی، کون کہہ رہے شادی کہہ رہا ہے، اب کہتے ہیں جی حضور کے سامنے ولادت کا تذکرہ میں کہتا ہوں سننے والے مصطفیٰ تھے، بیان کرنے والے سامنے۔ اگر تجھے صرف اس بات کی تحقیق کی کہ ہمیں معلوم پڑ جائے کہ نبی کے سامنے میلاد بیان کیا گیا ہے تو لے اس انداز سے میں نے دو جملے تجھے دے کے بتا دیا ہے، نبی کا میلاد مصطفیٰ کے سامنے بیان ہوا ہے، اب وہ مان جانا۔ جب دلیل مل جائے
تو پھر اعتراض اٹھ جانا چاہیے. اب دلیل مل گئی اور پھر صحابی کیا کہتا ہے کہ سونا تیرے جیسا کائنات میں کوئی آیا دنیا کی آیا کوئی تیری کا مثال دا میں لب کے لے آما کتوں سونا تیرے نال دا کون کہہ رہا ہے زبان تیری ہے تخیل حسان بن ثابت کا ہے کلکتا مبرران من کلی ہے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے لیکن آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے تو پیدا ہوا تو عیب تھے تیری ناف لگی ہوئی تھی تیرے بدن کو غسل کی ضرورت تھی تیرے بدن پر پلیتی تھی رب کائنات کا پیارا مصطفیٰ سامنے بیٹھا ہے صحابی کہہ رہا ہے کلکتا مبرران من کل عیب یا رسول اللہ رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے تیرا ایک عیب ہے تو غذا لیتا رہا ماں کے پیٹ سے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں جو میڈیکل کو جانتے ہیں نہیں جانتے تو اٹھاؤ اپنے پیٹ سے پردہ یہاں آج بھی نشان ہے یہاں سے تجھے غذا ملتی ہے تو ماں کے پیٹ میں غذا کا محتاج ہوتا ہے ماں کا ہون تجھے غذا کے طور پر ملتا ہے یہ تیرا عیب ہے تو غذا لینے میں ماں کا محتاج ہے رب کائنات کے حبیب محمد کریم جب پیدا ہوئے اگر یہ صفیہ کہتی ہے نبی کی ناف کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی وہ پہلے سے سبحان اللہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا کوئی کائنات میں اگر ایسا ہو کوئی دوسرا کم سے کم میرے جیسے ضمیر والا یہ بات بیان نہ کرے لیکن جب کہ لے ہماں کتھوں سونا تیرے نالدہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی اور کیا وجہ تھا کہا کہ مصطفیٰ تجھے پڑھنے کے لیے غذا کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تجھے تیری ماں کا بھی محتاج نہیں بنایا ہم نے تجھے تیری ماں کا بھی محتاج نہیں بنایا اب مصطفیٰ پالتے کیسے رہے اگر کسی بشر نے پڑھنا ہو اسے غذا کی ضرورت ہے اور یہ تو رب کا نور آ رہا ہے واہ جی واہ کیوں بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تو کائنات میں ایک ایسا رہا حضور ناؤ بریدہ پیدا ہوا خدنہ شدہ پیدا ہوا تو سبحان اللہ مولا اس میں راز کیا تھا کہا ہم یار کا صدر کسی کو دکھانا نہیں چاہتے واہ 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 جی واہ سرکار عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیہ کہتی ہیں پیاری آمنہ دو اسے غسل پہ غیر سے بات ہے صفیہ اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو بڑا کہتا ہے ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں ذرا بچے اپنے گھر پیدا ہونے والے بچے کو غسل نہ دیں لوگ کیا کہیں گے حالے تک پنیر ہی رکھیا گیا حالے تک پنیر ہی رکھیا گیا حالے تک تیسری باری بولنے جملہ چوتھی باری ہو چل رہا ہے حالے تک پنیر ہی رکھیا گیا ہے وہ پنیر پیدا ہونے والے پاک محمد نے بن گیا ہم سریعہ ماں سے پوچھا تجھے غسل کی حاجت تھی یا نہیں تھی تیری ماں کہے گی ہاں ہاں بیٹا پانی گرم کرنا پڑا تھا غسل دینا پڑا تھا میں کہتا ہوں تجھے غسل دینا پڑا تھا ذرا نا جس کی ہم سری کرتا ہے واہ 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 ایسا بشر بننے کی کوشش کرتا ہے واہ جس کی مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کائنات میں آئے ہیں
صفیہ نے بشیر تقاضے کے مطابق چاہا کہ بچے کو غسل دے، لیکن غیب سے آواز آئی، صفیہ جانتی نہیں ہو کتنا پاک ہے؟ آواز کی طرف ڈرے، سننے پر متوجہ ہو گئی، کہنے لگی کہنے والے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تو اسے ان جیسا سمجھ رہی ہے، تو اسے ان جیسا سمجھ رہی ہے، یہ تو ایسا پاک ہے کہ ابھی اس نے قدم زمین پر رکھا ہے، میری رحمت جوش میں آ گئی ہے۔ میری رحمت جوش میں کیوں آئی؟ فرمایا کہ رحمت العالمین جو آ گیا ہے، اور جب تیری رحمت جوش میں آئی تو اس رحمت نے کیا کمال دکھایا؟ فرمایا کمال یہ دکھایا ہے، صفیہ تو اسے غسل دینا چاہتی ہے، اسے پاک کرنا چاہتی ہے، یہ تو خود ہی اتنا پاک ہے، اس کے قدم کی برکت سے میں نے روئے زمین کو پاک کر دیا۔ اس کے قدم کی برکت سے میں نے زمین کو پاک کر دیا، روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اور ہاں صفیہ، اسے غسل کی حاجت نہیں ہے، اسے میں نے خود کوثر و سلسبیل و تسنیم سے غسل دے کے بھیجا ہے۔ یقینی بات ہے، اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی میلاد نہ مناتا اگر کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہوتا، لیکن صرف ایک ہستی ہے کائنات میں، نام ہے میرا نبی تیرا نبی، اس انداز میں جہاں میں آئے ہیں ان جیسا بھی کوئی نہیں آیا، اور نبی کا آنا بہت بڑا کمال ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، نبی کا آنا بہت بڑا کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں رب کائنات نے قدرت کا بہت بڑا کمال دکھایا، مٹی منگوائی، دست قدرت سے صورت قدرت پر وجود آدم تخلیق کیا، بغیر ماں کے پیدا ہوا، بغیر ماں کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے آدم پیدا ہوئے۔ اب آدم علیہ السلام سو رہے ہیں، رب کریم نے آپ کی بائیں طرف کی پسری کو نکالا، اس پسری کو اس خلاق عالم نے صورت عطا فرمائی، جناب حوا بن گئے۔ آدم کی تخلیق مٹی سے اور سیدہ حوا کی تخلیق آدم علیہ السلام کی پسلی سے، گویا ماں نہ آدم کی ہے نہ حوا کی ہے، ماں نہ آدم کی ہے نہ حوا کی ہے، باپ نہ آدم کا ہے نہ حوا کا ہے۔ اب آگے چلیے، ایک اور نبی آیا، نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ کیس انداز سے آئے؟ حضرت جبریل امین نے غیبان سیدہ مریم نے پھونک ماری، اور اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کا بھی یہی مہینہ ہے کہ یہ سبحان اللہ، یہ مہینہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہاں کمال کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہاں کمال کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ اب ذرا دیکھو نا، ان کی ولادتیں اگر با کمال ہوتی تو جو با کمال ہو شرف اسے ملتا ہے، جو با کمال ہو مرتبہ اسے ملتا ہے، جو با کمال ہو عزت اسے ملتی ہے۔ اگر ماں کے بغیر پیدا ہونا کمال ہے تو معراج کی رات حضرت آدم علیہ السلام کو مصلی امامت ملنا چاہیے تھا۔ اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا کمال ہے تو مصلی امامت پہ حضرت آدم ہونے چاہیے تھے۔ اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا کمال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چشمے پلک دیکھ کر حیران ہے، آدم بھی پیچھے ہے اور عیسیٰ بھی پیچھے ہے۔ اب جس کا کمال زیادہ ہے اسے
باپ ہے، دوسرے کی ماں تو ہے، باپ نہیں، بڑا کمال ہے۔ یہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، فرمایا اس میں کمال میرا یہ ہے کہ یہ بشری سالوں سے آئے ہیں، وہ محمد رب کا نور پڑھ کے پتہ چلا مسئلہ اسے ملتا ہے۔ اس انداز سے یہ گفتگو آپ کو پہلی مرتبہ سننے کو ملی ہے، گارنٹی ہے۔ کیوں کہ ہمارے پاس 2 نمبر پکی نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت انداز، یہ خوبصورت انداز آپ کو کہیں اور سے نہیں ملا، اور ربے کا حوالہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب۔ صحابی کہتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ توجہ، انسان میں کمی ہوتی ہے، بے شک۔ اگر نہیں مانتے تو اپنے من پر نظر دوڑائے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اسے اپنی ماں کی پہچان نہیں ہوتی، یہ اس میں پیدائش کے وقت کی کمی ہے۔ کوئی سی بھی عورت اسے سینے سے لگا لے، اسے علم نہیں ہے میری ماں۔ غور کیجیے، باتیں وہی ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا نا پالش کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ کسی کو اپنے باپ کا علم نہیں ہوتا بوقت پیدائش، کسی کو اپنے گھر کے حوال کا علم نہیں ہے بوقت پیدائش۔ کوئی پیدا ہوتے ہی یہ نہیں جانتا اس کی کتنی بہنیں ہیں، اس کے کتنے بھائی ہیں، اس کے چچا کتنے ہیں، اس کے پھوپھا کتنے ہیں، اس کے ماموں کتنے ہیں، اس کی ممانیاں کتنی ہیں، اس کے گھر کے کمرے کتنے ہیں۔ پیدائش کے وقت میں ایک کمی ہوتی ہے۔ شادی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں تو یہ کمی آپ میں نہیں تھی۔ آپ اپنی ماں کو بھی جانتے تھے، آپ اپنے باپ کو بھی جانتے تھے، آپ اپنے گھر کو بھی جانتے تھے، اور اس کا باپ کا جاننا کہاں سے ہے؟ تو اگر پیدا ہوگا سینے شعور پر چڑھتا چلا جائے گا، آہستہ آہستہ تجھے ماں کی محبت کا پتہ چلتا جائے گا۔ ماں کی ممتا تیرے جذبات کو محبت کے انداز سے اپنی طرف منتقل کرتی چلی جائے گی۔ ماں کی محبت تجھے کھینچتی چلی جائے گی۔ کائنات میں سب سے پہلی محبت جو تجھے ملے گی وہ تیری ماں کی ہوگی، پھر اور بڑا ہوگا، پھر تجھے تیرے باپ کی محبت میسر آئے گی، پھر تجھے گود میں اٹھائیں گے تیرے بہن بھائی، عزیز و اقربا، رشتے دار، پھر تیری محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تو پیدا ہوا تیری محبت تجھے سینے شعور پر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے تیری سمجھ میں آئی، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ چچا ہے، یہ دایا ہے۔ بات ایسا ہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس سے ہٹ کے تو بات نہیں ہے۔ انسان جو آگے بڑھتا چلتا ہے اس کے من میں رب نے جتنی محبت رکھی ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تجھے شعور کی منزل تک پہنچتے پہنچتے پہچان کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پہچان کے مرحلے میں تو اپنی محبتوں کو تقسیم کرتا ہے، اور محبتوں کے معاملے میں اپنے حصے وصول کرتا ہے۔ لیکن نبی جو کہہ رہے خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ تو جب بڑا ہونا شروع کرتا ہے تجھے پہچان تب آتی ہے، اس کی پہچان پوچھنا ہے جس کا نام رب نے محمد رکھا ہے۔
کبھی یاسین کہتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہتا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہتا ہے، کہیں طٰہٰ سے خطاب کرتا ہے، کہیں القاب سے بیان کرتا ہے کہ تجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، شفیعاً بشیراً نذیراً بنا کے بھیجا ہے، تجھے سراجاً منیراً بنا کے بھیجا ہے۔ اے سونا ذرا زبان حال سے بتا ان کو کہ ان کی پہچان کی منزل کون سی ہے اور تیرے عرفان کا مقام کیا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ چلنے والے قلم کی آواز، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں خاموشی سے چلے، سبحان اللہ۔ ہے کہاں؟ تخت شکم مادری میں۔ واہ 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 واہ، واہ جی واہ جیو ماشاءاللہ۔ شان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ کب کہا؟ جب چچا عباس آئے سرکار دو عالم کے پاس، کلمہ پڑھا تو کہنے لگے کہ جہاں دیگر بے شمار باتوں نے مجھے تیرا کلمہ پڑھنے پہ، تیرا نام لینے پہ، تجھے ماننے پہ مائل کیا ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور بھی ہے جس سے میں بڑا حیران ہوں۔ سرکار نے پوچھا کون سی بات؟ عباس کہتے ہیں تو بھتیجا تھا نا میرے فوت ہونے والے بھائی عبداللہ کی اولاد، جب تو پیدا ہوا تو میں محبت سے تجھے دیکھنے آیا کرتا تھا کہ میرے دنیا سے گئے ہوئے بھائی کی یہ نشانی ہے، تو میں دیکھتا تو جھولے میں ہوتا۔ سبحان اللہ، چچا کہہ رہے ہیں میں دیکھتا اے پیارے تعریفوں والے تو جھولے میں ہوتا، اور جب رات کا وقت ہوتا تو جھولے میں ہوتا، آسمان پہ چاند ہوتا، تیری انگلی ہل رہی ہوتی جھولے میں، تو جدھر انگلی کرتا چاند ادھر چلا جاتا۔ مولا کریم چاند کو مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پہ کیوں رکھا؟ فرمایا بتانا چاہتا تھا کہ چاند تک تو محمد کا اشارہ مان رہے ہیں، اور کائنات میں کس کو حاکم مانے گا اسے مان کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو میں نے تمہارے لیے محمد کو حاکم بنا کے بھیجا ہے۔ مولا کوئی اس بات کی سند رب کہتا ہے میں محمد کے رب ہونے کی قسم اٹھاتے ہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں اس کے دل کو ایمان کا ذرہ تک نہیں دوں گا جب تک کہ محمد کو اپنا بادشاہ نہیں مانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیکھیے ہم جو ہیں نا ہمارے بچے ان کے کھلونے بھی یہاں کے ہیں، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، کھلونے بھی یہاں کے ہیں۔ گھوڑے گھوڑے کہا سونا تو خود نور کا ہے، تیرا کھلونا بھی نور کا ہے، خود نوری ہے، تیرا کھلونا بھی نوری نور کا ہونا چاہیے۔ عباس کہتے ہیں میں بڑا حیرت زدہ ہوتا تھا کہ جدھر انگلی تیری چلی جاتی چاند ادھر چلا جاتا،
چاند ادھر حرکت کرتا. سرکار فرماتے ہیں چچا تو اس بات کو دیکھ کر حیران ہے, اس سے حیرت والی بات نہ بتاؤں. چچا تو اس بات سے بڑا حیران تھا کہ انگلی کے اشارے سے چاند حرکت کرتا رہا. سوچ میں پڑ گیا کہ اس سے اگلی بات کون سی ہوگی. کہتے ہیں جی سونا بتاؤ اس سے اگلی بات کیا ہے. حضرت نبی کریم نے ارشاد فرمایا چچا سن کر, میں تھا ماں کے شکم میں, اور میں ماں کے شکم میں لوح پر چلنے والے قلم کی آواز سنا کرتا تھا. کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہو صفحات پر صفحات لکھتا چلا جائے, آواز قلم کی کانوں تک نہیں آئے گی. تیری سماعت اور ہے, ان کی سماعت اور ہے. بے شک وہ تو ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھیے ایک مسئلہ ہے آواز کا. آواز کان سے سنائی دیتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی قوت سماعت زیادہ ہے یا قوت بصارت زیادہ ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سر انور پر بڑی خصوصیات عطا فرمائی. آپ سونگتے بھی ہیں, آپ چکھتے بھی ہیں, آپ سنتے بھی ہیں, آپ دیکھتے بھی ہیں. بس دو حصوں کا تذکرہ کرتا ہوں, کمپیریزن کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے آپ کی قوت سماعت زیادہ ہے یا قوت بصارت زیادہ ہے؟ خود فیصلہ کریں, ہاں یا نہ میں بتائیں. کان کہاں تک سنتے ہیں, آنکھ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ کان کہاں تک سنتے ہیں, کان کہاں تک سنتے ہیں, آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے. اور ایک قوت رہ گئی بتانے والی, وہ بھی بیان کر دوں اگر حضرت اجازت دے. ماشاءاللہ. ایک قوت ہے چکھنے کی, ایک قوت ہے سونگنے کی, ایک قوت ہے دیکھنے کی, ایک قوت ہے سننے کی, ایک قوت ہے چھونے کی. یہ 5 حصے ہر انسانی کامل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. آپ چھوتے بھی ہیں, آپ دیکھتے بھی ہیں, آپ بولتے چکھتے بھی ہیں, آپ سنتے بھی ہیں, اور آپ چھوتے بھی ہیں. تیرا چھونا کہاں تک؟ تجھے چھونے کے لیے یا تو چیز کے پاس جانا پڑے گا یا چیز تیرے پاس چل کے آئے. چیز ہو دور تو چھو نہیں سکتا, چیز ہو قریب پھر تو چھو سکتا ہے. تو نبی کی مثال کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں مصطفیٰ, پیچھے کھڑے ہیں غلام. نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ ایسے بڑھے. مقتدی کے لیے حکم کیا ہے؟ مقتدی کے لیے حکم کیا ہے؟ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حالت نماز میں ہو تو اپنی نگاہ وہاں رکھے جہاں سجدہ کرنا ہے. نبی کریم نے نماز پڑھائی, سلام پھیرا, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج عجب معاملہ دیکھا. معاملہ یہ تھا کہ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ اور اوپر بڑھا دیا تھا. میں نے صحابہ سے کہا کہ وہاں پر نگاہ رکھنی چاہیے جہاں نمازی سجدہ کرے. صحابہ تمہاری نگاہ وہاں ہونی چاہیے تھی. صحابہ کہنے لگے جس کی وجہ سے ہمیں سجدے ملے ہیں ہم تو محمد کو جا کے پڑھ
آقا ہم نے دیکھا آپ کا ہاتھ اٹھا تھا، کیا یہ کوئی اور بدا نماز میں آ گئی ہے؟ کیا اب نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ ایسے بھی کرنا پڑے گا؟ فرمایا یہ محمد کا خاصہ، سبحان اللہ، یہ تمہارا خاصہ نہیں۔ اچھا سونا یہ آپ کا خاصہ ہے؟ بسارو تسلیم سرکار دولت پر یہ ارشاد فرمائی آپ نے ہاتھ اوپر کیوں کیا؟ حضور فرماتے ہیں میری نگاہ جنت پر گئی، جنت کو بھی قرار آ گیا ہوگا۔ دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا، جنت میں بھی گیا دم آ گیا۔ واہ جی واہ، جیو ماشاءاللہ، جنت کی طرف گیا اور خیال مصطفیٰ کی تعبیر کیا ہے، ادھر خیال گیا رب نے جنت مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے میں جملہ دینا چاہتا ہوں، میلاد مصطفیٰ کی اس محفل میں سادات پاک کے پاک گھرانے میں آنے والے پاک مہمانوں توجہ فرمایا سونا تیرے دل میں جنت کا خیال آیا، ہم نے جنت سامنے کر دی، اب مصطفیٰ سے پوچھو سونا سب سے زیادہ خیال تیرے دل میں کس کا رہتا ہے؟ تو مصطفیٰ کہیں گے امتیوں کا رہتا ہے۔ واہ واہ جی واہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جیو ماشاءاللہ۔ جو خیال دل مصطفیٰ میں آئے رب وہ نگاہ مصطفیٰ میں کر دیتا، یہ آج کا تحفہ ہے۔ اگر دل مصطفیٰ میں خیال جنت کا آیا، نگاہ میں آ گئی، ہر وقت خیال امت کا رکھا، رب نے ساری امت نگاہ مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، آقا پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں دل میں جنت کا خیال آیا، رب کائنات نے جنت میری نگاہ کے سامنے کر دی۔ آقا پھر فرمایا پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، واہ واہ، واہ جی واہ، جیو ماشاءاللہ، پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، کہاں تھا؟ جنت۔ ظاہر کی نگاہ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بھئی اتنا ہاتھ بڑا ہوگا جتنا ہوگا، لیکن حقیقت مصطفیٰ کی اور ہے۔ ظاہر کو مصطفیٰ کو کوئی بھی سمجھ سکا نہیں۔ ماشاءاللہ، گفتگو کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں میں اس وقت، ماشاءاللہ، ظاہر کی نگاہ سے حضور کو کوئی نہیں سمجھا۔ ظاہر کیا تھا؟ ہاتھ سرے انور سے تھوڑا سا بلند تھا، حقیقت کیا تھی؟ جنت، واہ واہ واہ، جنت، جنت، جنت میں پہنچا تھا، واہ واہ، جنت میں بلند انگور کے خوشے، آقا کریم نے ان خوشوں کو ہاتھ لگایا، حضور فرماتے ہیں میں نے توڑنا چاہا، بخاری ہے کہیے سبحان اللہ، کہ میری امت جنت کے انگوروں کو کھائے، میں ابھی لا کے دوں اور بتاؤں منہ پڑھ دے انہوں نے جڑے ہوں نے نبی نے اختیار کو واہ واہ جی واہ، میں ان خوشوں کو توڑنا چاہا،
میرے لیے گھر بار چھوڑا تھا صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، میرے لیے گھر بار چھوڑا تھا عمر فاروق نے، علی احمد کے بعد شہر چھوڑا تھا ہجرت کی تھی، میرے لیے صہیب رومی روم سے کا بکاتا آیا ہے، میرے لیے فارس سے حضرت سلمان دکھتا بکاتا آیا ہے، میرے لیے مارے کرتا رہا ہے، کولوں پر ایک مچھلی کی طرح ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپتا رہا ہے، نام ہے بلال، آج ذرا اپنے غلاموں کو راضی نہ کر دو، واہ جی واہ، جنت کا لنگر نہ کھلا دو۔ پھرا کہا توڑے کیوں نہیں؟ کہا توڑے اس لیے نہیں کہ چلو تھوڑی سی دیر ہے، وہاں جائیں گے تو مل کے کھائیں گے۔ یہ ہے نبی کا چھونا، یہ ہے نبی کا چھونا، چھونے کی حد وہاں تک ہے جہاں تک ہاتھ کی آخری پور جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وسعت دست مصطفیٰ کتنی ہے، اگر اٹھا لیں تو کم از کم جنت تک تو جاتی ہے۔ واہ جی واہ، گویا وہ ہاتھ اگر اٹھ جائے نبی دجم، وہ ہاتھ اگر اٹھ جائے تو دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ اپنی آخری حد تک ظاہر میں گیا ہے، لیکن نبی کے ہاتھ کو فاصلے سے مت ناپ۔ نبی ہیں قبر انور میں اور شہر ہے مصر کا، اور فریادی فریاد کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مولا یا صلی وسلم دائے مانا علی حبیبک خیر خلق کل حبیب والحبیب الوسیع ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی بے مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرمی۔ میرے مصطفیٰ نے قبر انور سے ہاتھ بڑھایا، جس کا ہاتھ جنت تک چلا جاتا ہے، مصر کون سا دور ہے؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قوت لامسہ ہے، چھونے کی قوت، اور اس سے بڑھ کر سننے کی اپنی دیکھ مصطفیٰ کی سمجھ، تو کتنی دور تک کی آواز کو سن سکتا ہے۔ اس وقت ٹرین لاہور میں جا رہی ہوگی، اس وقت گاڑیاں چل رہی ہوں گی، کہیں فائرنگ ہو رہی ہوگی، کہیں کوئی مجمع بیٹھ کے پورے کا پورا شور کرتا ہوگا، یہ تو ساتھ والے گھر کی آواز سنائی نہیں دیتی، کہتا ہے میں واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، سننے کی قوت کتنی ہے؟ صحابہ جی یا رسول اللہ، دھماکہ سنا جی یا رسول اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام، خدمت گزار، ہائے ہائے ہائے، واہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا، واہ واہ، ایک دھماکہ ہو گیا، سنا جی یا رسول اللہ، جانتے ہو کیسا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا آج سے ماشاءاللہ، 70 سال پہلے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا، واہ 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 واہ، اللہ، 70 سال مسلسل گرتا رہا، واہ واہ، اللہ اکبر، میں تمہیں گفتگو سنا رہا ہوں، 70 سال وہ مسلسل گرتا رہا، تو کہتا ہے نبی کی 63 سال عمر ہے،
پتھر کو جانتے ہیں 70 سال پہلے ہائے 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 واہ 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 جی واہ عمر لاکھوں برس بھی تیری مگر ہے تازہ واہ مگر ہے تازہ شباب تیرا واہ جی واہ شباب تیرا نبی کو کیسے بتا تیرے بتاؤ تو نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنا اور پتھر بتا رہے ہیں 70 سال پہلے گرا ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ کیا نبی نے فرمایا 70 سال پہلے گرایا گیا تھا آج کیسے ٹکرایا ہے یہ اس کے دھماکے کی آواز ہے یہ تو صحابہ بھی سن رہے ہیں اللہ اکبر نبی کی سماعت کا کیا سبحان اللہ سماعت کا سماعت ہے اس سے کہیں بڑھ کر اس وقت چھت پہ چلے جاؤ 1000 کروڑ میل کی دوری پر تمہیں تارے نظر آئیں گے اللہ اکبر معلوم ہوا یہ قوت اس قوت سے زیادہ ہے سماعت سے بصارت دور تک کام کرتی ہے اور حضور نے فرمایا چچا میں سنا کرتا تھا میں حضرت ایک جملہ دینا چاہتا ہوں واہ جی واہ جی او ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے اپنی تقریر میں یہ پیسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی کسی کو دینے کا خیال رہتا ہے میری گفتگو میں مگن ہوتے ہیں لوگ توجہ کیجیے اور یہ میرا اعزاز ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کسی کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا ہائے 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 واہ تو ماں کے شکم میں تھا پھر فرمایا جب میں ماں کے شکم میں تھا تو میں سنا کرتا تھا اللہ واہ واہ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ سنا واہ 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 میں سنا کرتا تھا میں سنا کرتا تھا کیا سنا کرتے تھے فرماتے ہیں لوح پر قلم چلتا تھا اللہ میں محمد اس کی آواز سنا کرتا تھا واہ جی واہ سونا تیرے کان اس سماعت کی طرف تیر نظر کہا وہ تو خدا ہائے ہائے